السلام علیکم ناظرین، جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ جانا تھا کہ جنگ احد کے نتائج کے حوالے سے بھی دو پہلو ہیں، جس کا ایک پہلو تو ہم پچھلے ویڈیو میں بیان کر چکے ہیں۔ آج ہم اس کے دوسرے پہلو کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اور اگر آپ نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ پچھلی ویڈیو دیکھ لیں تاکہ آپ کو پوری کی پوری واقعہ کی سمجھ آ جائے۔ تو آئیے شروعات کرتے ہیں اس ویڈیو کی۔ میرا نام ہے عامر اللہ شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں گیٹ وے ٹو ہسٹری اینڈ نالج۔ ناظرین، مشرکین مکہ کو جب مسلمانوں نے شکست دے کر ان کا تعاقب شروع کیا تو گھاٹی پر بیٹھے تیر اندازوں میں بھی اس بات کا جوش پیدا ہوا کہ وہ باقی مسلمانوں کے ساتھ مل کر کفار کا تعاقب کریں۔ گھاٹی والے مسلمان کے امیر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ نے ان کو روکنے کی کوشش کی کہ جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کہیں ہمیں یہاں سے ہٹنا نہیں چاہیے، لیکن فتح کی خوشی نے ان کو کچھ نہ سننے دیا اور وہ اپنی جگہ چھوڑ کر کفار کی تعاقب میں شریک ہو گئے، اور گھاٹی پر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ اور چند اور صحابہ کرام رضی اللہ رہ گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ جو کفار کے لشکر کے دستہ میمنہ کے افسر تھے، اس گھاٹی کی اہمیت کو خوب جانتے تھے۔ انہوں نے اپنے 100 سواروں کا دستہ لے کر اور 1 میل کا چکر کاٹ کر پہاڑی کے پیچھے سے اس گھاٹی سے نکل کر یکلخت مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ گھاٹی میں بچے چند مسلمان اس دستے کو روک نہ سکے کیونکہ زیادہ تر تیر انداز اس مقام سے جا چکے تھے۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ کفار سے لڑتے لڑتے اسی جگہ شہید ہو گئے۔ اکرمہ بن ابو جہل نے جب مسلمانوں کی حالت دیکھی تو وہ دوسری طرف سے اپنے دستے کے ساتھ حملہ آور ہوا۔ ساتھ ساتھ ابو سفیان اور اس کا لشکر جو میدان چھوڑ کر جا چکے تھے واپس اکٹھے ہو کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے۔ میدان جنگ کی صورت یہ ہوئی کہ جا بجا توڑے مسلمان بہت سے کفار کے غول میں آ گئے تھے۔ کفار ان پر تلواریں چلاتے رہے۔ حضرت معصب بن عمیر رضی اللہ، جس کا ذکر پچھلی کی ویڈیو میں ہو چکا ہے، جھنڈا لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی تھے۔ کفار کے ایک مشہور شہسوار ابن کمیہ نے ان پر حملہ کیا اور حضرت معصب بن عمیر رضی اللہ کو شہید کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت معصب بن عمیر رضی اللہ ہم شبیہ تھے، اس لیے ابن کمیہ نے سمجھا کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے، اور وہ ایک بلند مقام پر چڑھا اور بلند آواز سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں رہے۔ اس آواز کو سن کر کفار خوشی سے اچھلنے لگے، لیکن کعب بن مالک رضی اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو بلند آواز سے کہا کہ مسلمانوں خوش ہو جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ و سلامت ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد اب کفار کی پوری طاقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر حملے میں صرف ہونے لگی، لیکن ادھر مسلمان بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد دیوار کے جیسے کڑے تھے، یا جیسے شمع کے ارد گرد پروانے ہوں۔ یہاں تک کہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ نے کفار کی طرف پشت کر کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے اور کفار کے تیر اپنے جسم پر لیے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ اگر وہ منہ کفار کی طرف اور پشت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کرتے تو ممکن تھا کہ تیر کو آتے ہوئے دیکھ کر فطری طور پر جھجک کر اور اپنے جسم کو بچا کر جھک جاتے اور وہ تیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ جاتا، لیکن آپ رضی اللہ نے ایسا بالکل نہیں کیا، بلکہ اس نے اپنی پشت کفار کی طرف کی تاکہ وہ تیر کو آتا نہ دیکھ سکیں۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ، حضرت زبیر رضی اللہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد کھڑے ہو کر تیر و تلوار چلاتے رہے اور دشمنوں کو روکتے رہے، یہاں تک کہ حضرت طلحہ رضی اللہ نے دشمنوں کی تلواروں کو اپنے ہاتھ سے روکا اور ان کے ہاتھ اتنے زخمی ہو گئے کہ وہ خون میں لت پت ہو گیا۔ حضرت زیاد انصاری رضی اللہ اپنے 5 ہمراہیوں کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ میدان جنگ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استقامت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد خوب زور و شور سے میدان جنگ گرم تھا، لیکن پھر بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثابت قدمی دکھاتے رہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ کو، جس میں حضرت علی رضی اللہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ وغیرہ سب شامل تھے، ان کو پہاڑی کی طرف متوجہ کیا، کیونکہ لڑائی کے لیے بہترین مقام کو حاصل کرنا بہت مفید ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ لڑتے اور کفار کو ہٹا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک اونچی مقام پر چڑھ گئے۔ اب مسلمان جو منتشر ہو گئے تھے وہ بھی سب اکٹھا ہونے لگے اور کفار کے حوصلے پست ہونے لگے۔
اور وہ اب مسلمان پر حملہ کرنے کی ہمت نہیں کر سکتے تھے۔ اس غزوہ میں صرف ایک ہی مشرک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں قتل ہوا۔ اس کا نام ابی بن حلف تھا، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ آور ہوا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنی طرف آتا دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ سے فرمایا کہ اس کو آنے دو۔ وہ قریب پہنچ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنا چاہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی حارث کے ہاتھ سے نیزہ لے کر اس پر وار کیا۔ وہ نیزہ اس کے گردن کی نیچے کی ہڈی میں لگی اور وہ زخم کھا کر بدحواسی کے ساتھ بھاگا، اور اسی زخم کی وجہ سے واپسی میں مکہ پہنچنے سے پہلے راستے میں ہی مر گیا۔ بس یہ ایک ایسا شخص تھا جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے قتل ہوا تھا۔ کفار نے میدان جنگ کیسے چھوڑا؟ ناظرین، مسلمان جب دوبارہ اکٹھے ہو کر ایک اونچی مقام پر چڑھ گئے تو کفار کے حوصلے پہلے سے پست ہو گئے تھے اور وہ اب مسلمانوں پر حملہ نہیں کر سکتے تھے، اور ابو سفیان نے یہ کہہ کر میدان جنگ چھوڑا کہ اب ہمارا اور تمہارا مقابلہ آئندہ سال دوبارہ بدر کے مقام پر ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ کو حکم دیا کہ کہہ دو ان کو کہ ہمیں یہ وعدہ منظور ہے۔ اس کے بعد مشرکین مکہ میدان جنگ چھوڑ کر جانے لگے۔ ناظرین، غزوہ احد کا نتیجہ چند لوگ شکست سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ یہ مقابلہ تقریباً برابری ہی کا ہوا تھا، کیونکہ پہلے تو مشرکین مکہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ چکے تھے اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہو چکی تھی، لیکن پھر چند صحابہ کرام رضی اللہ کی غلطی کی وجہ سے جنگ کا پانسا پلٹ گیا اور ان کو ان سے اسباق بھی ملے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ ال عمران آیت نمبر 153 میں فرمایا ہے کہ جب تم افراتفری کی حالت میں بھاگے جا رہے تھے اور کسی کو مڑ کر نہیں دیکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جماعت میں کھڑے جو تمہارے پیچھے ثابت قدم رہی تھی، تمہیں پکار رہے تھے، پھر اس نے تمہیں غم پر غم دیا۔ یہ نصیحت و تربیت تھی تاکہ تم اس پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتا رہا اور اس مصیبت پر جو تم پر آن پڑی رنج نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچا تھا، تقریباً 70 کے قریب یا ایک دو زیادہ مسلمان شہید ہو گئے تھے، جن میں کثیر تعداد انصار کی تھی، اور دوسری طرف مشرکین مکہ کے 27 آدمی قتل ہو گئے تھے، جس میں ان کے بڑے بڑے مغرور سرداران بھی شامل تھے۔ اس جنگ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک بھی زخمی ہو گیا تھا۔ جنگ کے بعد مسلمان مجاہدین پہاڑ سے اتر کر انہوں نے شہداء کی لاشوں کی تدفین کی۔ ناظرین، بس آج کے لیے اتنا ہی۔ آئی ہوپ کہ اس ویڈیو سے آپ کافی مستفید ہو گئے ہوں گے۔ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن برابر ملتا رہے۔ اب مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔